بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ہمیشہ اس بات پر زور دیتا ہوں کہ لوگوں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارو تاکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو کر تمہیں جنت عطا کرے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں جس حدیث میں عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، صفحہ نمبر 425 اور حدیث نمبر 1386 میں حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد ہماری طرف منہ موڑ کر بیٹھ جاتے اور پوچھتے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرو۔ راوی لکھتا ہے اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بیان فرما دیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعبیر اللہ کو منظور ہوتی بیان فرما دیتے۔ اسی طرح معمول کے مطابق ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ کیا دیکھتا ہوں کہ دو آدمی میرے ہاتھوں کو تھامتے ہیں اور مجھے عرض سما کی طرف لے جاتے ہیں اور وہاں عرض بالا کی سیر کرواتے ہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے شخص کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آنکس ہے۔ وہ لوہے کا آنکس دوسرے شخص کے جبڑے میں ڈالتا ہے اور پیچھے کی طرف چیرتا ہوا چلا جاتا ہے، پھر اسی طرح دوسرے جبڑے میں ڈالتا ہے، اس کو بھی اسی طرح چیر دیتا ہے۔ اتنے میں دوسرا جبڑا اپنی صحیح حالت میں لوٹ آتا ہے، پھر اس جبڑے میں ڈالتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ابھی آگے چلو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی تو بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا آدمی کھڑا ہے۔ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو کھڑا ہوا آدمی اس کے سر میں ایک پتھر دے مارتا ہے اور اس کا سر کچل دیتا ہے، پتھر لگ کر دور چلا جاتا ہے۔ جب وہ پتھر کو اٹھا کر واپس آتا ہے تو اس کا سر پھر صحیح حالت میں آ جاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، پھر اس کو سر کو کچل دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا ابھی آگے چلو۔ ہم تھوڑا ہی آگے چلتے ہیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک تنور جیسا گڑھا ہے جس کا منہ تو تنگ ہے لیکن نیچے بڑا ہی کشادہ ہے۔ اس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اس آگ کے شعلوں میں مرد اور عورتیں ہیں۔ جب آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں مرد اور عورتوں کو آگ کے شعلے اوپر اٹھا لیتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ ابھی باہر نکل آئیں گے، لیکن جب آگ کے شعلے نیچے دب جاتے ہیں آدمی اور عورتیں بھی نیچے چلی جاتی ہیں۔
اس گڑھے میں مرد اور عورتیں دونوں ہی ننگے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی اور آگے چلو۔ ہم آگے چلے تو ایک خون کی نہر کے کنارے پہنچے۔ اس نہر کے اندر ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن نہر کے کنارے ایک اور شخص کھڑا تھا۔ وہ ایک پتھر اس کے سر پر مارتا، وہ شخص وہی اپنی پہلے والی جگہ پر چلا جاتا۔ پھر وہ نکلنے کی کوشش کرتا، پھر وہ شخص اس کے پتھر دے مارتا، وہ پھر اپنی جگہ پر چلا جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں دونوں نے کہا ابھی اور آگے چلو۔ ہم آگے گئے تو ایک درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ بچے بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک بندہ آگ کو سلگا رہا ہے۔ وہ دونوں شخص مجھے اس درخت پر لے کر چڑھے۔ اس طرح وہ مجھے ایک ایسے گھر کے اندر لے گئے جو نہایت ہی خوبصورت تھا۔ اس گھر میں ہر قسم کے لوگ موجود تھے، بوڑھے، جوان اور عورتیں۔ اس گھر سے نکال کر مجھے ایک اور درخت پر چڑھ کر ہم دوسرے گھر میں گئے جو اس سے بھی خوبصورت تھا، اور اس گھر میں بھی بوڑھے اور جوان موجود تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے مجھے ساری رات بہت سیر کروائی، کیا جو کچھ میں نے دیکھا اس کی تفصیل بھی بتاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جس بندے کا جبڑا پھاڑا جا رہا تھا وہ ایک جھوٹا شخص تھا جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا، اور اس کے جھوٹ دور دور تک پھیل جاتے تھے اور لوگ اس کے جھوٹ کو سنتے تھے۔ اس کو قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ یہ جھوٹے شخص کی سزا ہے۔ جس شخص کا سر کچلا جا رہا تھا وہ ایک ایسا انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، لیکن وہ رات کو بھی سویا رہتا تھا اور دن کو بھی اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ اس کو بھی قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ جنہیں آپ نے تنور میں دیکھا وہ زناکار لوگ تھے، ان کو بھی قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ جس کو آپ نے خون کی نہر میں دیکھا وہ سود خور تھا۔ وہ بزرگ جو درخت کی جڑ میں بیٹھا ہوا تھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جو ابراہیم علیہ السلام کے گرد بچے بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگوں کی نابالغ اولاد تھی۔ جو شخص آگ جلا رہا تھا وہ جہنم کا دروغہ تھا۔ وہ گھر جس میں آپ پہلے داخل ہوئے تھے وہ عام مومنوں کا گھر ہے۔ جس گھر میں اب آپ موجود ہو یہ شہداء کا گھر ہے۔ میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ میکائیل ہے۔ انہوں نے کہا اب اپنا سر اٹھاؤ۔ میں نے جب اپنا سر اٹھایا تو میرے اوپر بادل کی طرح کوئی چیز ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا مکان ہے۔ تو میں نے کہا مجھے میرے مکان میں جانے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی عمر باقی ہے، اگر آپ کی عمر باقی نہ ہوتی تو اپنے مکان میں آ جاتے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جھوٹ بولنے سے گریز کریں اور زناکاری سے بچنے کی کوشش کریں اور سود جیسی لعنت سے بچیں۔ جو بندہ قرآن و حدیث کا علم جانتا ہے وہ علم کی روشنی کے ذریعے لوگوں کے سینوں کو منور کرے۔ میرے بھائیوں،
ان برے اعمال کی سزا ہم نے حدیث کی روشنی میں سن لی ہے، ہمیں چاہیے ہم برے اعمال سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔